بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب زدنی علما۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں گزشتہ کل نورانی قاعدہ اس کتاب کے ذریعے تقریباً 6 سبق، چھٹا سبق تک ہم لوگ جو ہے پہنچ چکے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ 7ویں سبق کو جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ساتواں سبق ہے مدود کا، مدہ فتحہ، مدہ کسرہ، مدہ ضمہ۔ جی الالف الصغیرہ والیاء الصغیرہ والواو الصغیرہ، یعنی الالف الصغیرہ وہ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ یعنی ہمیں کہتے ہیں نا اردو میں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اسی کا نام الالف الصغیرہ والیاء الصغیرہ والواو الصغیرہ۔ اب دیکھیے پڑھتے ہیں، پڑھتے ہوئے انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیے فتحہ کے ساتھ مدہ فتحہ جو ہے پڑھنا ہے، ب ب دونوں میں فرق، جی فتحہ میں اور مدہ فتحہ میں، ب ب ب ب ب ب ب اسی طرح یا را را، ما ما، لا لا، و و، ن ن، ا ا، ہ ہ، ع ع، ع ع، ع ع۔ پھر وہی چیز جو باتیں میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں، ان چیزوں کی طرف ضرور توجہ دیں۔ وہ یہ کہ فتحہ کو 3 چیزیں کبھی نہیں کرنا، فتحہ میں 3 چیزیں کبھی ہو نہیں سکتی۔ کیا کیا؟ فتحہ کو نہیں کھینچیں گے تو پھر مدہ فتحہ کا اشتباہ ہوگا۔ دوسری چیز جھٹکا نہیں دیں گے، جھٹکا اگر دیں گے حمزے کا اضافہ ہوگا سکون کے ساتھ۔ اگر کہہ دیں گے یعنی مطلب آپ حمزہ کے بعد اور ایک حمزہ داخل کریں، ب اگر کہتے ہیں تو با فتحہ ب، ب اگر کہیں گے با کے بعد آپ حمزے کا اضافہ کر رہے ہیں، اس کا جو ہے خیال کریں۔ اسی طرح تیسری چیز مجہول نہیں پڑھیں گے، ب بی، بی بی کی جگہ بے، با کی جگہ ب، ب بو کی جگہ بو، یہ سب چیزیں جو ہے مجہول کہلاتی ہیں، اس کا جو ہے خیال کریں۔ ع ع، ح ح، غ غ، خ خ، ت ت، ث ث، ج ج، د د، ذ ذ،
ز ز س س ش ش ص ص ض ض ط ط ظ ظ ف ف ق ق ک ک. اب دیکھیے یہاں تک بحث ہو چکی کس کی؟ فتحہ مدہ فتحہ. اب رہی بات کسرہ مدہ کسرہ ای ای. اب دیکھیے میں آپ کو جو ہے بتاتا ہوں. جس طرح الالف الصغیرہ الالف الصغیرہ الالف الصغیرہ ب ب ب ب یا یا. اسی طرح الیاء الصغیرہ. اب دیکھیے الیاء الصغیرہ ای ای ہی ہی. اب اس کے بعد ہے الواو الصغیرہ و و ہو ہو او او. اب الواو الصغیرہ یعنی ہندوستانی نسخے میں قرآن کا جو ہندوستانی نسخہ ہے اس میں اس طرح نہیں ہوگا. اس کے بعد واو ساکن کا اضافہ ہوگا یا جو ہے اس طرح ہوگا مدہ ضمہ. الٹا پیش جو بولتے ہیں نا وہ. اب اس کے بعد مدہ کسرہ اس طرح ہندوستانی نسخے میں مدہ فتحہ ویسے ہی جیسے اس میں موجود ہے. اب اس میں جو ہے بحث اس طرح کرے ہیں عربی نسخے کے اعتبار سے. اس میں جو ہے بحث اس طرح ہے. دیکھیے اس کی تو پوری بحث یہاں لا چکے ہیں. اب انشاءاللہ اسی طرح ہم پورے حروف کو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. اب دیکھیے ای ای. اب اسی چیز کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ یا الیاء الصغیرہ یہاں پر جو ہے موجود ہے. دیکھیے الالف الصغیرہ یہ ہے چھوٹی الف الالف الصغیرہ والیاء الصغیرہ والیاء الصغیرہ. دیکھیے حرف کے بعد چھوٹی یا والیاء الصغیرہ. ہاں کے بعد بھی ہے. دیکھیے اسی طرح تیسری چیز والواو الصغیرہ یہاں پر ہے. دیکھیے وہ ہو یہاں ہے. دیکھیے چھوٹا واو. جی اب یہی چیزیں ہیں. اب انشاءاللہ الالف الصغیرہ الیاء الصغیرہ الیاء الواو. ٹھیک. الالف الصغیرہ کس طرح ہوگا؟ چھوٹی الف چھوٹا الف کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش جو بولتے ہیں نا وہی. الیاء الصغیرہ اس طرح چھوٹا بالکل. دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا ہے؟
मैं थोड़ा डार्क करके करता हूँ। वाव बिल्कुल बिल्कुल छोटा वाव जी, वाव। उसी को वो लोग तीनों चीज़ों से जो है कर रहे हैं। अब ये तमाम चीज़ें देखिए हुरूफ के बाद ला लेंगे। कौन से हुरूफ के बाद? जैसे क्या हो गया ये? बी। पढ़ेंगे तो बी। अब इसे बू। थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूं बताने के लिए। अब यहां पर इस तरह, ये तो हम लोगों को मालूम है। हाँ जी। अब है या, अलिया, नहीं जरूरत नहीं। हाँ, उसी तरह बू, ब, बी, बू। जी देखिए, ब, बी, बू। नजर आ रहा है? आ रहा है जी। हर्फ के बिल्कुल नीचे अब वो हर्फ वाव भी होगा, वही हर्फ होगा वू। अब वाव को यहाँ पर ला लेंगे तो क्या पढ़ेंगे? वू। अब देखिए यहाँ पर या को ला लेंगे तो यी। अब या को ला लीजिए यी। बस समझ में आ गई? अब कुरान मजीद में इस तरह का इस्तेमाल हुआ है अरबी नुस्खे में, यानी सऊदी अरब का जो नुस्खा है। हिंदुस्तानी नुस्खे में कुरान यानी थोड़ा जो है यहाँ लोगों का ख्याल करते हुए, और दोनों जो है रस्म मुसहफ़ उस्मानी का ख्याल करते हुए किए हैं, लेकिन इस तरह का भी जो है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अद्दर्स अस्सामिन हुरूफुल मद्द वल्लीन। हुरूफुल मद्द वल्लीन, खींचने वाले हुरूफ और जो है नर्म हुरूफ। वाव या अल्लीन दो हैं। हुरूफुल मद्द कितने हैं? तीन हैं। खींचे जाने वाले कितने हुरूफ हैं? जिससे पहले यानी जिसके यानी हुरूफ के बाद, उन हुरूफ के बाद खींचे जाने वाले हुरूफ अलिफ वाव या। वल्लीन आकर दो हैं, वाव या। हुरूफुल मद्द तीन। कौन से? अलिफ वाव या। इसे कहते हैं हुरूफुल मद्द। जिन हुरूफ को जो है हम लोग खींचते हैं उन हुरूफ का जिक्र। अब देखिए फतहा के बाद अलिफ आया तो खींचना, मैं इससे पहले के दर्स में जो है बोल चुका हूँ। फतहा के बाद अलिफ आया तो क्या करेंगे? खींचेंगे। बा। हाँ, कसरा के बाद या साकिन आए तो खींचेंगे। बी। दम्मा के बाद वाव साकिन आए तो खींचेंगे। बू। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखते जाइए। बा, बू, बी, बा, बू, बी। अब वहाँ अलिफ का जिक्र है बू में, लेकिन उस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। बस समझ में आ गई? हाँ जी। बा, बू, बी, ता, तू, ती, सा, सू, सी, सू, सी, सा, सू, सी, हा, हू, ही, खा, खू, खी, रा, रू, री, जा, जू, जी, ता, तू, ती, ता, तू, ती, ता, तू, ती, ض, ض, ضي,
فا فو فی ہا ہو ہی یا یو ی آ او ای. عربی نسخے میں سکون بھی نہیں رہے گا. فتحہ یعنی کسرہ کے بعد یا ساکن میں جو کہا نا وہ بھی نہیں رہے گا عربی نسخے میں کتابوں میں. اس کا خیال وہ لوگ جو ہے بہت ہی الگ انداز سے جو ہے کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے دروس میں انشاءاللہ میں اس چیز کا بھی ذکر ضرور کروں گا. دیکھیے فا فو فی ہا ہو ہی یا یو ی آ او ای جا جو جی دا دو دی ذا ذو ذی سا سو سی شا شو شی صا صا صو صی ضا ضو ضی ع عو عی ع عو عی ع عو عی عی عو. یہ جو ہے بہت سختی ہے، اس کا جو ہے خیال کریں. اکثر لوگ اس طرح جو ہے کرتے ہیں. ع عو عی غا غو غی قا قو قی کا کو کی لا لو لی ما مو می ما مو می ما مو می. ناک میں جو ہے آواز لے کر نہیں جانا، اس کا بھی جو ہے خیال کریں. ما مو می خیال کریں. اب یہاں پر جو ہم لوگ کھینچ رہے ہیں فتحہ کے ہونے کے باوجود، فتحہ کے بعد الف ہے اس لیے کھینچ رہے ہیں، کسرہ کے بعد یا ساکن ہے اس لیے کھینچ رہے ہیں، ضمہ کے بعد واو ساکن ہے اس لیے کھینچ رہے ہیں. میں اس ساکن کا ذکر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ بھائی جو ہے بعض مرتبہ بغیر ساکن کے ہندوستانی نسخے میں بغیر ساکن کے اگر کوئی حرف آتا ہے تو اسے نہیں پڑھتے. بعض مرتبہ ضمہ کے بعد واو ہوگا لیکن اس واو کو نہیں پڑھیں گے جب تک کہ اس پر سکون نہیں ہوگا. اس لیے جو ہے میں اس چیز کا خیال کرتے ہوئے کہتا ہوں. ہاں جی، فتحہ کے بعد الف ہو تو کھینچیں گے، کسرہ کے بعد یا ساکن ہو تو کھینچیں گے، ضمہ کے بعد واو ساکن ہو تو کھینچیں گے ہندوستانی نسخے کے اعتبار سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھتے ہیں. ما مو می نا نو نی نا ما نہیں کہنا جی، اس کا جو ہے خیال کریں. ما مو می نا نو نی و وو وی. اب آئیے، میں اس سے پہلے بھی بتا چکا، دو بحث میں آپ لوگوں کے سامنے کیا. ایک ہے فتحہ کے بعد واو کا، واو ساکن، فتحہ کے بعد واو ساکن. اب اس سے پہلے جو ہم لوگ پڑھے فتحہ کے بعد الف، فتحہ کے بعد الف ہو تو کھینچیں گے. فتحہ کے بعد کھینچے جانے والے جو حروف میں سے کون سے ہیں؟ واو اور یا. جی، حروف لین دو ہیں، واو یا. حروف لین دو ہیں، واو یا. حروف المد تین ہیں، الف واو یا. جی بات سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مختصر ایک ٹیسٹ ہوگا، اس میں تمام انشاءاللہ حصہ لیں گے، سوالات اس میں ہوں گے. میں جو ہے جو کلاس میں لے رہا ہوں اس کلاس کے تعلق سے انشاءاللہ میں وہاں پر بھی جو ہے کچھ باتیں پوچھوں گا جو میں کلاس میں پوچھ رہا ہوں. جو کلاس میرا جو ہے اٹینڈ کیے ہوں گے شاید ہو سکتا ہے اس کا صحیح جواب دے پائیں گے انشاءاللہ. کئی چیزیں ہیں اس کا جو ہے خیال کریں. اب جو ہے حروف لین واو یا، حروف مد تین، الف واو یا. ٹھیک ہے؟ اب اس میں حروف لین میں کیا چیز ہے؟ فتحہ کے بعد واو آیا، فتحہ کے بعد یا آیا جی، تب بھی کھینچیں گے. اب دیکھیے پڑھتا ہوں آگے. تو تئی، تو تئی. اب جو کھینچ رہے ہیں نا، تو جو بول رہے ہیں تو، یہ دوسرے حرف کو نہیں کھینچ سکتے آپ. جیسے آپ واو کی جگہ با لائیے، کیا ہو جائے گا وہ با؟ تب. دوسرا حرف لائیے، سا لا لیجئے، تس. جیم لا لیجئے، تج. تح. اب دیکھیے
यहां पर जो है मैं लिखूंगा रख। हुरूफ मद, हुरूफुल मद कितने हैं भाई? 3 हैं। 3 कौन से? अलिफ, वाव या या अलवाव, अलिया। या ठीक, 3 है। हुरूफुल लीन 2 वाव या लीन का मतलब है नर्म। ये 2 हरूफ भी नर्म है, इसलिए जो है आराम से जो है बोल लेते। हाँ, अलवाव, अलवाव या अलिया। ठीक, फिर उसके बाद जैसा कि मैंने कहा फतहा के बाद अलिफ हो तो खींचेंगे। टेक्निकल क्या है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। माज़रत के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम रहने की वजह से जो है कट गया था। मैं बता रहा था हुरूफुल मद 3 हैं, अलिफ, वाव, या। फतहा के बाद अलिफ आए तो खींचेंगे, कसरा के बाद या साकिन, दम्मा के बाद वाव साकिन। अब हुरूफुल लीन वाव या। अब देखिए इसे जो है मैं बता देता हूँ इसकी मिसालें। हुरूफुल मद अल-मद जी, फतहा के बाद अलिफ, बा। अब पूरे हुरूफ को ला लीजिए आप, या ला लें, ता ला लें, सा ला लें, जीम ला लें, कुछ भी ला लें, एक अलिफ के बराबर जी। उसके बाद वाव, क्या है भाई? दम्मा के बाद वाव, बू। उसके बाद कसरा के बाद जी या साकिन, कसरा के बाद या साकिन, बी, बा, बू, बी, बा, बू, बी। ठीक, अब देखिए हुरूफुल लीन। अब इसकी मिसाल क्या है? फतहा के बाद वाव, फतहा के बाद या, बऊ। पूरे हुरूफ को लाइए, ता, तौ, सौ, जौ, हौ, खौ, दौ, जौ, रौ। अब उसके बाद यहाँ फतहा के बाद या, बई, 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 तई, सई, जई, हई, खई, दई, जई, रई, जई, सई, सई, शई, सई, वई। अब उठा लीजिए पूरे हुरूफ या तक जो है उसका वही हुक्म है। बस समझ में आ गई? एक है हुरूफुल मद, एक है हुरूफुल लीन। अब जो है वही चीज़ हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। अब मैं पढ़ता हूँ, देखिए। तौ, तई, सौ, सई, दौ, दई, जौ, जई, रौ, रई, जौ, जई। जैसा कि मैंने कहा गैरिल गई, गई। अब उसी तरह है, फतहा के बाद क्या है? या साकिन है, गई। अलई, लई, अलई, अलई, अलैहिम, वो भी जो है वही चीज़ है। तौ, तई, सौ, सई, दौ, दई,
ذو ذی رو ری زو زی سو سی شو شی صو صی ضو ضی طو طی ضو ضی لو لی نو نئی نو 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 نون کی آواز ناک میں لے کر نہیں جانا ہے. نون پر جب ہم لوگ وقف کریں گے تو پھر اس کی آواز ناک پہ آئے گی. نہ 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 نو واو کو جو ہے نون کی آواز میں داخل نہیں کرنا. واو اپنی جگہ الگ ہے. نو اگر کہیں گے نو غلط ہے. نو نو نئی نہیں نہیں بولنا. نہیں اردو میں نہیں نہیں بولتے نا. نئی اصل تو وہ نہیں نہیں نہیں. ہاں جی ہم لوگ جو ہے نہیں 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 جی. او ای بو بئی جو جئی حو حی خو خی عو عی غو غی فو فی قو قی کو کئی مو مئی وو 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 کے بعد واو وئی. ٹھیک ہے. ہو ہئی یو یئی. اب دیکھیے بات سمجھ میں آ گئی. اب چلیے الدرس التاسع تدريبات على التنوين وأحرف المد الثلاثة وحرفي اللين. دو حروف نا وحرفي اللين. حروف المد اس کا بھی جو ہے اس کی مشق بھی جو ہے یہاں پر کرائی جائے گی. اس کا بھی ایکسرسائز ہے. اسی طرح تنوین کا بھی جو ہے اس درس میں جو ہے ذکر ہے. اسی طرح حروف مد اور حروف لین کا بھی اس درس میں جو ہے ذکر ہے. آگے پڑھتے ہیں. آمنا آمنا فتحہ کے بعد الف ہو تو کیا کرنا؟ کھینچنا. آمنا آوا 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 فتحہ کے بعد بھی الف ہے. اسی طرح واو کے بعد یا ہے جو یا نہیں پڑھی جائے گی لیکن اس پر کیا ہے؟ مد ہے. اسے الالف الصغیرہ کہتے ہیں. چھوٹا الف. جی. آنیتن آنیتن آنیتن. اب دیکھیے آپ لوگوں کے پاس اگر کتاب ہے تو کتاب کھول کر بیٹھیں, غور سے سنیں کس طرح جو ہے اس کی ادائیگی ہم کرتے ہیں. اگر کوئی جو ہے اس کتاب کو جو ہے پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہے تو اسے پڑھنے کا جو طریقہ ہے جیسا کہ میں اس سے پہلے سکھا دیا. 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3. بس سمجھ میں آ گئی؟ کیسے؟ آما نا آمنا. بس سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی. آوا آوا آنی آنی یا آنیتن آنیتن. ایلا ایلا فی ایلا فی. بس سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی یہ بہت آسان ہے. اب میں پڑھتے جا رہا ہوں. این بھی. اب یہاں پر جو ہے آپ کو وہ باتیں تمام سمجھ میں آ جائیں گی جیسا کہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. الالف الصغیرہ الیاء الصغیرہ الواو الصغیرہ اس کا پورا ذکر اس میں موجود ہے. جاء جیء جوعن جوعن. اب یہاں پر جو ہے جاء جو کھینچ رہے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ اسے کہتے ہیں مد متصل. مد متصل کب کہیں گے؟ کلمہ ایک ہے, ایک ہی کلمے میں حرف مد اور حمزہ ایک ہی کلمے میں آئے. حرف مد اور حمزہ ایک ہی کلمے میں آئے. اب دیکھیے
जा, ये एक कलिमा है, ये एक वर्ड है, ठीक है। जा, अब क्या चीज़ लाजिम आती है इसमें? इसमें दो चीज़ें लाजिम है। एक है अलिफ, एक ही कलीमे में है, हमज़ा एक ही कलीमे में है। हमज़ा अलिफ जो है ना, अलिफ वाव या, ये कौन से हुरूफ हैं? ये हुरूफ मद, हुरूफ मद, हाँ जी, हुरूफ मद में से अलिफ है। अब हमज़ा एक अलग ही शय है, इसे याद रख लीजिए। वो उसी कलीमे में अगर आता है तो इसे कहते मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुत्तसिल। 5 अलिफ के बराबर खींचना। जा, जा, अब देखिए फिर वापस, अब दूसरा जो कलीमा है जी, क्या चीज़ लाजिम आती है? देखिए, दिखता है उस या को तो नहीं पढ़ेंगे, खींचे जाने वाले हुरूफ, इसलिए उसे जो है उस तरह पढ़ेंगे। जी, सेम वही चीज। अब इसे क्या, इसे मैंने क्या कहा? इसे मैंने कहा मद्दे मुत्तसिल, जुड़ा हुआ है। अलिफ और हमजा एक ही कलीमे में जुड़कर हैं, अलिफ और हमजा एक ही कलीमे में है। देखिए अलिफ है क्या, और हमजा भी एक ही कलीमे में है। अब हुरूफ मद में से अलिफ भी है, या भी है, हाँ। तो फिर क्या हुआ? जी, तो वही चीज़, फिर वही, कितना? 5 अलिफ। जी, बस समझ में आ गई? अब देखिए और एक चीज़ मैं बताता हूँ, सू, मिसाल के लिए बता रहा हूँ। जी, बस समझ में आ गई? सू, अब वही चीज़, अब यहाँ पर जो है आपको वाज़ेह हो जाएगी बातें। मैंने कहा एक ही कलीमे में हुरूफ मद और हमज़ा आ जाए तो उस मद को क्या कहेंगे? मद्दे मुत्तसिल। ड्यूरेशन कितना होगा? 5 अलिफ। बस समझ में आ गई? इसका जो है ख्याल करें। जा, जी, सू, बस समझ में आ गई? ये जो है तरीक़ा है अरब का। उसी तरह कुरान मजीद की तिलावत उसी तरह करेंगे जिस तरह अरब करते हैं। अब देखिए जूइन, यहाँ पर नहीं खींचेंगे। क्यों नहीं खींचेंगे? वाव के बाद क्या नहीं है? हमज़ा नहीं है। एक ही कलीमा होना, वाव के बाद, या के बाद, अलिफ के बाद हमज़ा अगर आ जाए तो वहाँ क्या करेंगे हम लोग? मद करेंगे, वरना एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अब आइए वही चीज़, खौफिन, खौफिन, जी। अब और एक चीज़ यहाँ पर जो है मैं बताता हूँ, जू, अगर हम लोग वक्फ़ करते हैं किस पर? आइन पर। आइन पर जो है वक्फ़ करते हैं, रुकते हैं, तो इस मद को मद्दे
آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا. خوف وہی چیز ہے. خیر خیرن خوفن آئندہ میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. داود ذالک رضو شاء مالک شیء طغوا طیرا عاد على عين فيه قال قول كان كيدا كيف لوح ليس مالا نارا ماء ويل يوم يره حاسد حافظ دافق شاهد عابد عائلا غاسق ناصر والد أعوذ أكيد يخاف يداه يقال ترابا حسابا سباتا سراجا سلام شدادا شرابا صوابا طعام عذاب عطاء غثاء كتابا كراما لباسا لسانا مآبا متاعا مطاع معاشا مفازا مهادا نباتا وفاقا ثبورا رسول شهود قعود وجوه أثيم أليم بصيرا خبيرا رحيق شهيد عظيم قريبا كريم مجيد محيط نعيم يتيما يسيرا رويدا قريش عيشة الموءودة موضوعة موازينه يومئذ. اب دیکھیے سکون کی بحث بس سمجھ میں آ گئی. میں پوری کتاب کا خلاصہ اس سے پہلے میں پڑھا چکا. اب بس ہم لوگ جو چل رہے ہیں سرسری ہم لوگ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. سکون کی بحث ہے. الدرس العاشر 10واں سبق. اب 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 میں پہلے بتا دیا حروف قلقلہ صفات کے اعتبار سے با قاف طا با اطب جد قاف طا با جیم دال. ان حروف کو کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے جب ان حروف پر سکون آ جائے. پھر اس کے بعد قلقلہ صغرا اور قلقلہ کبرا کے تعلق سے بھی کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اب 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 ات 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 اف اف اس. اب دیکھیے یہاں پر آواز جاری ہے. حرف کی جو آواز ہے وہ جاری ہے. کن کن حروف میں جاری رہے گی, کن حروف میں جاری نہیں رہے گی؟ اگر کسی حروف میں جاری رکھ رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ وہ بھی جو ہے آپ لوگوں کے سامنے مشق کے ذریعے بات سمجھ میں آ جائے گی. اب یہ قلقلہ کی وجہ سے اس حروف کی آواز یعنی قلقلہ کے حروف کی آواز کو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جی؟ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اچھال رہے ہیں. آواز اچھل رہی ہے. دیکھیے اب 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 ٹھیک ایک ہی مرتبہ اچھالنا, بار بار نہیں, باؤنس یعنی اس کا جو ہے خیال کریں. ات ات ات. میں نے کہا تا میں شدہ اور
ہمس کی صفت ہے، اس کے اندر سختی بھی ہے، اس کے اندر نرمی بھی ہے. نرمی اور سختی کو کس طرح بتائیں گے؟ اس طرح ات، جو آپ ات یہ جو کر رہے ہیں وہ سختی ہے، اس کے بعد نرمی ہے. ات ات ات، بس سمجھ میں آ گئی. اچ یہ نہیں ہے. اس طرح جو ہے کچھ لوگ تلاوت کرتے صراط الذین انعمت انعمت چ، یہ کیا ہے؟ غلط ہے. صراط الذین انعمت علیت ت، بالکل دھیمی آواز ہونی چاہیے. جب اس پر ہم وقف کریں گے تو پھر وہ جو ہے کیفیت الگ ہوگی. جیسے جاءت جاءت، اس کا جو ہے خیال کریں. اف اف اس، اب یہ جو سا کی آواز ہے اسے جو ہے برقرار رکھتے ہوئے بتانا کہ بھئی یہاں سا ہے. اف اف اس، مخرج پر جو ہے باقی رہنا. ہم لوگ زبان مخرج پر باقی رہے گی تبھی جو ہے ہم لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ سا ہے، ورنہ آپ سین میں اور سا میں فرق نہیں کر پائیں گے. سین اور سا کا فرق نہیں رہے گا. خیال کریں. اج اج اج، اح اح اح، آواز باقی ہے، مخرج پر ہے. اخ اخ اخ، اخ نہیں ہے. اخ اخ اخ. اد اد اد، از از از. ار 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 ار، یہ غلط ہے. اس سے پہلے میں بتا دیا تھا. تکرار حرف کو جو ہے بالکل جو ہے آپ ریپیٹڈلی بول رہے ہیں، ایسا مطلب ہے. یہ حرف را جو ہے نا، را، جب آپ اس را کو جو ہے سکون دے دیں گے، وہ را جب ساکن ہو جائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ تکرار کے ساتھ نہیں. ار 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 ار. اب آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ ار 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 ار، غلط ہے. اس کا جو ہے خیال کریں. از از از، اس اس اس. اب اف اف اس، بات سمجھ میں آ گئی؟ حرف کے بدلنے سے مخرج بھی جو ہے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اب میں جو ہے سین کو بھی بتا رہا ہوں، سا کو بھی بتا رہا ہوں. آپ خود جو ہے اندازہ لگا لے سکتے کہ بھئی کون سا حرف سین ہے، کون سا حرف سا ہے، بولنے سے ہی. جب ہم لوگ جو ہے بول رہے ہیں، اسی بولنے پر آپ جو ہے حرف کی ادائیگی کو رکھ کر آپ جو ہے حروف کو پہچان سکتے. حروف کی ادائیگی جب درست ہو تو ہم لوگ معنی اور مطلب بھی بآرام سمجھ سکتے. اگر کوئی وا کو بات کا جو ہے مخرج دے کر اگر جو ہے کہے گا تو اس میں جو ہے ضرور فرق آئے گا. اس کا جو ہے خیال کریں. اس اس اس، اش اش اش، اس اس اس، اض اض اض، اض 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 اض، اط اط اط، اض اض اض. اب دیکھیے تدریبات علی السکون، 11واں سبق، الدرس الحادی عشر. 11ویں سبق میں یہاں پر سکون کی جو بحث ہے اسے جو ہے سکون درمیان میں لا کر جو ہے بتا رہے ہیں. اب یہاں جو ہے صرف حروف پر جو ہے بتائے تھے، اب یہاں پر کلمے کے ذریعے ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اب دیکھیے انت انت. اب یہاں پر جو ہے سکون کی جب بحث ہے ہی تو میں دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہے میم ساکن، ایک ہے میم ساکن، ایک ہے نون ساکن. ایک ہے میم ساکن، ایک ہے نون ساکن. میں میم ساکن اور نون ساکن کے تعلق سے کیا کہا تھا؟ یہ دو غنہ کے حروف ہیں، ناک میں جن کی آواز لے کر جاتے ہیں
ویسے دو حروف ہیں، آواز جو ناک میں جاتی ہے ان کے وہ حروف ہیں میم ساکن اور نون ساکن. میم ساکن یا نون ساکن، میم ساکن اور نون ساکن، اس کا ذکر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے ابھی کروں گا. اب دیکھیے ہاں جی ام ان ان عم يتساءلون. اب میم ساکن اور نون ساکن، میم اور نون کا جو میں ذکر کیا، میم اور نون یہ دو غنہ کے حروف ہیں، یہ میں بتایا تھا. جی بس سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی. میم ساکن اور نون ساکن، ام جی میم ساکن یا نون ساکن، میم ساکن کے بعد یا نون ساکن کے بعد کیا کیا آئے، تو ہم اس کے بعد والے یعنی وہاں پر جو ہے اس حرف کو جو ہے ہم لوگ غنہ یعنی قواعد بہت ہیں. نون ساکن کا قاعدہ الگ ہے، میم ساکن کا قاعدہ الگ ہے. جی نون ساکن اور میم ساکن اس کا قاعدہ الگ ہے. میم ساکن کا کیا کیا قاعدہ ہے آپ کو جو ہے مختصر کلمات میں بتا دیتا ہوں. میم ساکن کے بعد میم آئے یا با آئے، اس میم کو کھینچیں گے. میم آئے یا با آئے، میم ساکن کے بعد میم آئے، میم ساکن کے بعد میم آئے یا با آئے تو اس میم کو کیا کریں گے؟ کھینچیں گے. اب اس کا بس آپ جو ہے مختصر یاد رکھیے قاعدہ. اگر جو ہے ہم لوگ کہیں گے، اسے کہیں گے ادغام شفوی، اسے مٹا دیجئے، صرف اسے رکھ لیجئے. کھینچنے کے لیے میں جو دو حروف لایا، کھینچے جانے کے لیے جو ہے میں بتانے کے لیے اسے کہیں گے. جی کیا کہا ابھی؟ میم ساکن تو بولا بھائی، اس کے بعد کیا بولا؟ اخفاء شفوی، اخفاء شفوی. شفتن بس سمجھ میں آ گئی؟ شفا کسے کہتے ہیں؟ لپس، ہونٹ کو. یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آئے تو کیا کریں گے؟ اخفاء شفوی کریں گے. نہیں بھائی، ادغام شفوی، عفواً میں یہاں با ڈالنا تھا. اخفاء شفوی، با، اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی. جیسے
وما هم بمؤمنين وما هم وما هم بمؤمنين. میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ وما هم بمؤمنین. میم ساکن کے بعد با ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد میم آئے تو اخفاء شفوی. اب میں کہا تھا میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد با آئے، میم ساکن کے بعد با ہے، اب ہے میم ساکن کے بعد میم، اسے کہیں گے ادغام شفوی. اخفاء کا مطلب چھپانا. میم کو جو ہے ہم تھوڑا سا چھپا کے پھر با میں جو ہے مرج کر دیں گے. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اب ہمارے ہندوستان میں وَمَا هُم اس طرح جو ہے پڑھتے، ہندوستان میں اس طرح کی جو ہے تلاوت ہوتی. اصل جو ہے تلاوت کی اصلاح ہم لوگ جو ہے کریں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اس کے بعد با سے جو ہے ملے، تھوڑا جو ہے اخفاء بتائیں کہ بھائی ہاں اخفاء شفوی ہے. وَمَا هُم پورا ہونٹ نہیں ملا. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز میں بتایا تھا، وہی میم رکھ لیتا ہوں. میم ساکن کے بعد میم آئے، میم ساکن کے بعد میم آئے، اسے کیا کہیں گے؟ ادغام شفوی. مرج ہو جائے گا، میم سے مرج ہو جائے گا. کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض. سعودی عرب کے نسخے میں یہاں پر جو ہے سکون نہیں ہوگا، اس لیے کہ ملانے والے حروف اس لیے جو ہے وہ لوگ نہیں ڈالیں. ہمارے ہندوستانی نسخے میں اس طرح ہوگا. جی فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض. اب یہاں جو نون کو جو کھینچ رہے ہیں اس کی کیا وجہ؟ میم ساکن کے بعد میم ہے، اسے کیا کہیں گے؟ ادغام شفوی. اسے کیا کہیں گے بھائی؟ اخفاء. اخفاء شفوی. اخفاء شفوی. اسے کیا بھائی کہیں گے؟ ادغام شفوی. نام میں سمجھتا ہوں نام سے بہتر ہے آپ اس کے کام کو یاد رکھ لیجئے. نام سے بہتر ہے اس کے کام کو یاد رکھ لیجئے، کوئی بات نہیں. میم ساکن ہے کیا؟ میم ساکن کے بعد کیا ہے دیکھ لیجئے. یہ دو حروف میں سے کوئی ایک ہیں کیا؟ کھینچیں گے، ورنہ نہیں کھینچیں گے. میم ساکن کے بعد میم آئے یا میم ساکن کے بعد با آئے، میں با کو سکون دے دیا ہوں، نہیں، با کچھ بھی آئے، با کو سکون دے دیا تھا، غلط ہے وہ. میم ساکن کے بعد میم آئے یا با آئے، میم ساکن کے بعد میم آئے یا با آئے، میم آنے کی صورت میں ادغام شفوی، با آنے کی صورت میں اخفاء شفوی. اب تیسری چیز آپ یاد رکھ لیجئے، وہ ہے اظہار شفوی. اظہار کا مطلب آپ ظاہر کریں گے، بس میم کو بتا دیں گے، میم کو نہیں کھینچیں گے. میم کو بتا دیں گے، میم کو نہیں کھینچیں گے.
وہ ہے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ جو بھی حروف آئیں گے وہاں پر کیا کریں گے؟ میم کو بتا دیں گے، جھٹکا بھی نہیں، کھینچنا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اخفا بھی نہیں، ادغام بھی نہیں، کچھ نہیں، میم کو بتا کر نکلتے بنیں گے۔ کیسے؟ اس کی مثال کیا ہے کل کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے جی، لیکن جو ہے مختصر میں آپ کو جو ہے بتا دیتا ہوں۔ الف لام کے شروعات میں ہی اس کا بھی جو ہے ذکر ہے، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم میم ساکن کے بعد عین ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ میم ساکن بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن نون ساکن جیسا کہ میں نے کہا کل انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کو جو ہے بتاؤں گا۔ میم ساکن کی جو ہے تفصیل بتا دیا۔ میم ساکن کا اور ایک باقی ہے، وہ ہے اظہار شفوی۔ اظہار شفوی میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے اس کے بعد میم کو کیا نہیں کریں گے؟ کھینچیں گے نہیں، میم کو اظہار کریں گے، میم کو جو ہے بتائیں گے، نہ میم کو چھپانا ہے یا نہ میم کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں چیزیں نہیں کریں گے۔ اسی پر جو ہے میں اپنے اس درس کو جو ہے ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں رب العالمین جو بھی اس کلاس میں حصہ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اچھے سے پڑھانے کی توفیق دے اور اچھے سے پڑھنے کی بھی جو ہے توفیق دے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔